اچھا پھر امام مہدی دنیا میں جب آئیں گے، پیدا ہو کر مدینہ میں رہیں گے، اور خلافت کی بات پہ امیر المؤمنین کا اس وقت کے حکمران کا انتقال ہو جائے گا، لوگ انہیں کہیں گے آپ سنبھالو، یہ مدینہ منورہ سے لوگوں سے چھپ کر مکہ مکرمہ آ جائیں گے، مدینہ منورہ سے نکل آئیں گے، بین الحجر والکعبہ، حجر اسود اور کعبہ کے ایک کنارے کے درمیان انہیں پہچانا جائے گا، 40 ابدالوں کی جماعت ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، علماء کھچے آئیں گے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بہقی کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں برف پر گھسٹ کے بھی آنا پڑے تو امام مہدی کے پاس آنا، برف پہ گھسٹ کے، اندازہ لگاؤ۔ احادیث پاک میں کئی ایسی جگہ ملتی ہیں اللہ قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ سفیانی کے لشکر کو جب امام مہدی تحقیق کریں گے اور اس سے مال غنیمت حاصل ہوگا، حضور نے فرمایا میری اس امتی کے لیے بہت بڑی خرابی ہے جو اس مال غنیمت کا حصہ نہیں حاصل کرے گا۔ خیبہ کا اس کے منہ میں تو خاک ہے، اندازہ لگاؤ ان کی طاقت کیسی ہے، ان کے اوپر اللہ کی رحمت کیسی ہے امام مہدی پر۔ اچھا مدینہ طیبہ سے مکہ آئیں گے، آپ پہچانے جائیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، عمر اس وقت 40 سال ہوگی، 40 سال ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، خود کا نام محمد ہے، علماء سیرت نے لکھا ہے والدہ کا نام آمنہ ہے، مجھے اس کا حوالہ نہیں مل سکا والدہ کے نام والا، لیکن میں نے پڑھا اور سنا علماء سے بہت ہے، لیکن باقیوں کا حوالہ میرے پاس ہے، اس لیے میں اس کی بات حوالہ کر رہا ہوں۔ تو ان کے ابو کا نام تو عبداللہ اور خود کا نام محمد لقب مہدی ہے، اور یہ پھر جہاد کریں گے اور لوگوں سے معاملہ ہوگا، 3 قسم کے لشکر ہو جائیں گے، کچھ ڈر کے بھاگ جائیں گے، اور فرمایا رب نے ان کی توبہ کو قبول نہیں کرنا، اور کچھ شہید ہو جائیں گے، بدر و احد کے شہداء کا ثواب ملے گا، اور جو باقی بچیں گے وہ فتح یاب ہو کر جھنڈے فتح کے گاڑیں گے۔ 7 سال امام مہدی یوں گزاریں گے، قسطنطینیہ پہ حملہ ہوگا، فتح حاصل ہوگی، اسی اثناء میں پتہ چلے گا کہ دمشق آئیے، دمشق آئیں گے، ملک شام کی جامع مسجد اموی میں موجود ہوں گے، اس وقت فرشتوں کے کندھوں پر یوں ہاتھ رکھے حضور نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ ابن مریم فیکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زمین پر بھیجیں گے۔ اس وقت جب دجال نکل چکا ہوگا اور اس کا بڑا فتنہ ہوگا، دجال اکبر اس امت کا فتنہ اکبر ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، تبھی فرمایا جمعہ کے دن سورۃ کاف پڑھا کرو، آپ پڑھو گے آپ فتنہ دجال تک محفوظ ہو جاؤ گے، جمعہ کے دن میں سورۃ کاف ضرور پڑھنی چاہیے، خصوصاً جو فتنوں کے خلاف کام کرنے والے حضرات ہیں انہیں تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نماز آپ ہی نے پڑھانی ہے، کیونکہ تم رسول اللہ کے امتی ہو، میں نبی اپنے دور کا ہوں، میں بنی اسرائیل کا ہوں، اب تو حضور کا تابعدار بن کے آیا ہوں۔ پہلی نماز امام مہدی پڑھائیں گے، پھر کبھی حضرت عیسیٰ بھی پڑھا لیں گے تو کوئی نہیں مسئلہ، ان دونوں کا ساتھ 2 سال کا اکٹھا ہوگا۔ امام مہدی کی عمر 49 سال، ایک کم 50 سال ہوگی کہ وہ وفات پائیں گے دجال کے قتال کے بعد، اور ان کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 43 سال، 2 سال امام مہدی کے ساتھ 43 بعد 45 سال اس دھرتی پر رہیں گے۔ حدیث پاک میں ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، اور وہ رسول اللہ کی قبر اطہر پہ آ کر جب سلام کریں گے حضور نے فرمایا میں ان کے سلام کا جواب دوں گا، اور پھر رسول پاک کے روضہ اقدس پہ ان کی قبر بنے گی۔ عقیدہ حیات انبیاء، عقیدہ حیات النبی، خلافت راشدہ۔ حضرت امام مہدی کا یہ ظہور ہے، یہ پہچان ہے، یہ تعارف ہے، یوں نہیں ہے کہ کوئی راہ جاتا کہہ دے میں مہدی ہوں تو اگلے مان جائے بھی تو مہدی ہے، بھائی شریعت نے جو بات کی ہے اس کے دلائل بھی دیے، اس کے معاملات بھی ہے، اور یہ اس امت کے بہت بڑا احسان کا زمانہ ہوگا کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے، ملت اسلامیہ کی ایک حکومت ہوگی، حضرت امام مہدی اس وقت حکمران ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں انتظام و انصرام آئے گا،
अहादीस पाक में है इतना अमन होगा कि मुसलमानों के बच्चे इन मूजी जानवरों से, सांप बिच्छुओं से अगर खेलने बैठ गए तो इन्हें डसेंगे नहीं। इतना अमन होगा। और ये अमन या खिलाफत राशिदा के दौर में रहा है या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में रहा है कि भेड़िया और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, एक घाट पे। और एक दिन भेड़िया बकरी को उठाकर गया तो उन्होंने कहा अल्लाह रहमत कर, उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो गया। किसी ने कहा जंगल में बैठे हो, तुम्हें कैसे पता वो फौत हो गया? कहा इतने सालों से वो हुक्मरान है, कभी भेड़िए ने बकरी को नहीं उठाया, आज उठा लिया तो पता चला उमर बिन अब्दुल अजीज दुनिया से चला गया। ये जमाना फिर लौटेगा, ये जमाना लौटेगा। और हदीस पाक में है माल की इतनी फरावानी होगी, लोग ज़कातें उठा उठा के घूमेंगे, मिन्नत तरले करेंगे, वो ज़कातें वसूल करने वाला धरती पे कोई नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से कोई मिलेगा, आम तौर पे नहीं मिल पाएगा। तो मेरे दोस्तों ये जमाना आना है, ये इमाम महदी और हजरत ईसा का दौर।